بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القاسم ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں ناصر قاسم۔ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد بھی ہوں اور محفوظ بھی ہوں۔ ناظرین، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈیولپ ہونے والی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آیت اللہ خامنئی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو ایران کی جو سڑکیں ہیں، ایران کی گلیاں ہیں، ایران کا کریا گاؤں شہر اور ہر سڑک پر جو دنیا لوگوں کے ساری سر نظر آ رہے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور برملا اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ خامنئی مرا نہیں بلکہ خامنئی زندہ ہے۔ اور یہ وہ کہا جاتا ہے کہ میرے دشمنوں کو خبر ہو کہ میں مرا نہیں، میں زندہ ہوں۔ اب پتہ چلنا چاہیے امریکہ کو، اسرائیل کو اور ایران کے دیگر دشمنوں کو کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس وقت جو دنیا کی اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے، ایران کی سڑکوں پر اس وقت ساری سر نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا اس وقت جو ہے اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اور جو ایران کے سب سے بڑے دشمن آپ کہہ سکتے ہیں، امریکہ اس وقت جو سب سے بڑا دشمن ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل دونوں نے مل کر جنہوں نے ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں ان کو جو شہید کیا تھا، آج وہ خود بھی برتہ حیرت میں مبتلا ہیں۔ اور امریکی صدر جو ہے ان کو بے ساختہ یہ کہنا پڑا ہے کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ دیکھ کر کہ ایران کے 86 سے 90 سالہ جو لیڈر جو دنیا سے جا چکا ہے، میں سمجھتا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کو رو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کو اس بارے میں بات کریں گے، اس کے علاوہ ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی ہے، جو ان کی قیادت تنہائی کے معاملے میں جو سماعت ہوئی ہے، اس پر عدالت نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا آرڈر دیا ہے۔ اور عدالت نے جو ریکارڈ طلب کیا ہے وہ اس سپرنٹینڈنٹ ڈیل جیل سے کہ جو ان کے قیادت تنہائی میں رکھا گیا ہے اور ان کے اب تک کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ان سے جو تمام کا ریکارڈ مانگا ہے، لیکن مقدمے کی سماعت جو ہے 1 ماہ تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ روس نے جو ایران کی جو ابنائے ہرمز ہے اس پر جو اس کی جو حمایت کی ہے اور کھل کر جو حمایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کا ایٹمی اور جوہری ہتھیار ہے، اور ہم ایران کی دفاعی اور فوجی جو ہے وہ امداد ہر طرح سے حمایت اور مدد جاری رکھیں گے۔ یہ بہت بڑا جو بیان دیا ہے اس نے روس نے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کو بتائیں گے کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا ہے، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا ہوا ہے۔ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، ان کے نواسے ہیں رضا ڈار، انہوں نے جو ان کے والے سے جو اسکینڈل سامنے آیا، جو غیر ملکی جو 2 خواتین کے ساتھ جو کچھ ان کے ساتھ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، جو ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے، جو ان پر تشدد کیا گیا ہے، جو ان کو اغوا کیا گیا ہے، جو ان سے لوٹ مار کی گئی ہے، وہ ایسا ہے کہ یہ ایسا کیس بنا ہے کہ اس کیس نے پوری دنیا میں ہمیں جو ہے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، صورتحال کیا بنی ہے، اور ان خواتین نے اس کیس کی پیروی کرنے کے والے سے کیا کہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور لیکن تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور شہید ہمارے ہاں سے رزق پاتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ آج ہونے جا رہی ہے ایران میں، اور جو تہران میں آج ان کی نماز جنازہ ادا ہونے جا رہی ہے۔ اس موقع پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت ایران کی سڑکوں پر موجود ہیں، جو ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ انتہائی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور جوک در جوک لوگ جو ہیں ان کا آخری دیدار کر بھی رہے ہیں۔ ان کی جو اس وقت جو میت ہے وہ رکھی گئی ہے، جو سپریم لیڈر پہلے ایکس سپریم لیڈر تھے خمینی، آغا خمینی، امام خمینی، ان کے مزار میں رکھی گئی ہے۔ وہاں پر اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کا دیدار کرنے کے لیے موجود ہیں اور آج ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ اور جو اس وقت جو ایران کی سڑکیں ہیں وہ ایرانی عوام سے بھری پڑی ہیں، اور وہاں پر انتہائی شدید نعرہ بازی ہو رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خامنئی، زندہ ہے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ایران کے دشمن چاہتے تھے کہ جو شاید جو ہے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ ہی ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اور ایران جو ہے وہ بڑے برے پیمانے پر متاثر ہوگا، اور وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہو جائے گی، اور وہاں پر نہ صرف رجیم چینج ہو جائے گی بلکہ ان لوگوں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو ہے سب سے بڑا جو دشمن ہے ایران کا، وہ ہے امریکہ، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے بڑے فخریہ انداز میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن نے مل کر مارا ہے آیت اللہ خامنئی کو۔ آج ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور انہوں نے کہا کہ میں حیرت میں مبتلا ہوں، میں حیران ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہیں
ان سے ان کی جو عوام ہے وہ نفرت کرتی ہے. لیکن آج میں جب ان کے لیے لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں اور لوگ چیخیں مار مار کر ان کے لیے رو رہے ہیں, انہوں نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا, حیران کر کے رکھ دیا کہ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ اس طرح رو رہے ہیں کہ جس طرح لوگ اپنے کسی جوان کو روتے ہیں. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں, ان کو اس وقت جو ہے بوڑھے بچے خواتین چیخیں مار مار کر داڑیں مار مار کر رو رہے ہیں اور دیوانہ وار جو ہیں ان کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہیں. صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنائی, جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں, جو ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دیا, جس کی وجہ سے وہ آج ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو ان کی جو وائف کا جو جنازہ ہوا ہے اس میں وہ شریک نہیں ہو سکے. آج ان کی جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ, ان کے والد جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں اور دیگر ان کے عزیز و اقارب جو ہیں, ان کی جو نماز جنازہ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی مجتبیٰ خامنائی کو جو ہے وہ شرکت کرنے سے روک دیا گیا اور ان کو سیکورٹی کلیئرنس نہیں دی گئی ہے, کیونکہ اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور یہی بیان جو دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ اندازہ لگائیں کہ یہ میں کہتا ہوں گھٹیا پن کی ایک انتہا ہے. اس کو آپ گھٹیا پن کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے جنازے پر آپ جو ہے کوئی جنازے میں شریک ہو رہا ہو, کسی اپنے والد کے جنازے پر یا کسی اپنے عزیز کے جنازے پر شریک ہو رہا ہو, آپ اس کو ٹارگٹ کر دیں, اس نہتے پر حملہ کر دیں. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ للچا رہے تھے, ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان کی ساری قیادت کو مار دیں. انہوں نے یہ بیان اعلان جاری کیا اور بڑے فخریہ انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں, کیونکہ آج جو ہے جب ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی, ان کی نماز جنازہ جب ہوگی تو اس موقع پر ایران کی تقریباً ساری قیادت وہاں پر موجود ہوگی اور سب اکٹھے ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے, امریکہ چاہتا تو ان کو سب کو مار کر ایک ہی دفعہ میں ختم کر سکتا تھا, لیکن ہم صرف اس وجہ سے یہ نہیں کر رہے کیونکہ جو ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے. اب امریکی صدر نے کہا کہ تجدید عوام کو رونا دیکھ کر میں حیران رہ گیا ہوں. امریکی صدر نے کہا کہ جنازے میں ایران کے اعلیٰ قیادت اور اہم شخصیات ایک ہی مقام پر موجود ہیں. اس سے اگر امریکہ چاہے تو وہاں موجود سب کو ختم کر سکتا ہے, تاہم ایسا نہیں کیا جائے گا کیونکہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر شدید حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایران کے عوام آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات میں نہایت جذباتی اور ابدیدہ نظر آ رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے بقول وہ سمجھتے تھے کہ ایرانی علی خامنائی سے نفرت کرتے ہیں, لیکن عوام کو روتا دیکھ کر میں حیران رہ گیا. شاید یہ آنسو حقیقی ہوں یا شاید نہ ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں کہ جس طرح لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے عوام جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی سے اسی طرح نفرت کرتے ہوں گے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران نے خامنائی کے تدفین اور سوگ کی تقریبات مکمل ہونے تک مذاکرات عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے. آخری رسومات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے. واضح رہے کہ 28 فروری کو اسرائیلی اور امریکی حملے میں شہید ہونے والے آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز تدفین کا آغاز ہو چکا ہے. ایران کی خفیہ ایجنسیوں نے مجتبیٰ خامنائی کو وہاں پر شرکت سے روک دیا ہے. آگے چلتے ہیں ناظرین, آپ کو بتاتے ہیں کہ روس نے ایران کے ساتھ دفاعی قومی شراکت جو فوجی شراکت داری ہے جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو ایران کا اہم اختیار قرار دیا ہے. ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق جو دمتری میدویف جو ہیں تہران میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تجہیز تدفین میں شرکت کے لیے روسی وفد کی قیادت کر رہے ہیں. اس موقع پر روس کے سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین اور سابق صدر دمتری میدویدیف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد بھی ایران کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری جاری رکھیں گے. انہوں نے آبنائے ہرمز کو ایران کا سب سے بڑا جنگی اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل میں یہی ایران کا جوہری ہتھیار ہے. دنیا کی تیل اور گیس کی بڑی مقدار آبنائے ہرمز کے راستے عالمی منڈیوں تک پہنچتی ہے. اس لیے اس گزرگاہ کی اہمیت کسی بھی عسکری یا سفارتی تنازع میں انتہائی اہمیت بڑھ جاتی ہے. روسی رہنما نے مزید کہا کہ ماسکو اور تہران کے درمیان دفاع, معیشت, توانائی اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا. ادھر ایران نے اندیا دیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نیا انتظام متعارف کرایا جا رہا ہے, جس کے تحت چین اور دیگر دوست ممالک کو خصوصی سہولتات فراہم کی جائیں گی. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بات ایران کے بیجنگ میں سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے بیجنگ میں منعقدہ ورلڈ پیس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی. ان کے بقول اس منصوبے پر عمان کے تعاون سے کام کیا جا رہا ہے. ایران کے چین میں سفیر عبدالرضا رحمانی نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس بھی عائد کی جائے گی, تاہم چین اور دیگر دوست ممالک کو ترجیحی بنیادوں پر مراحت حاصل ہوں گی. یعنی انہوں نے کہا کہ جو ان کے دوست ممالک ہیں ان کو تو اس سے مستثنا رکھا جائے گا, باقیوں سے ہم ڈٹ کر پیسے لیں گے. انہوں نے یہ بتا دیا ہے. شہید آیت اللہ خامنائی کی تجہیز تدفین کے آغاز کے پہلے روز لاکھوں سواروں نے ہاتھوں میں بدلے کی علامت جو سرخ پرچم ہے تھامے ہوئے ٹرمپ اور امریکہ سے سپریم لیڈر کے قتل کا انتقام لینے کا مطالبہ کیا ہے.
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لاکھوں سوگواروں پر ٹرمپ اور امریکہ سے بدلہ لینے کی نہ روکی گونج ایرانی حکومت تک کوئی پہنچ چکی ہے اور وزارت خارجہ نے خصوصی بیان بھی جاری کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران ہر صورت قانونی، سفارتی اور سیاسی محاذ پر انصاف کے اصول کی کوشش جاری رکھے گا اور یہ معاملہ ایرانی قوم کے مستقل قومی ترجیح رہے گا۔ یعنی ایرانی حکومت نے عوام کے مطالبے پر یہ کہا ہے کہ ان کے اپنے سپریم لیڈر کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آگے آئیے اب آتے ہیں پاکستان کی جانب جو کچھ پاکستان میں شرمناک ہوا ہے ناظرین، میں اس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ ہیں ان کے نواسے ہیں رضا ڈار، انہوں نے اور ان کے دیگر کچھ ساتھیوں نے مل کر دو جو غیر ملکی یعنی اسپینش خواتین تھیں ان کو یہاں پر پاکستان میں بلا کر نہ صرف ان کو اغوا کیا بلکہ ان کو اغوا رکھ کر کے ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا، ان کو ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ اس میں جو ان خواتین نے پھر بعد جہاں کسی نہ کسی طریقے سے وہ وہاں سے جب ان کو لے کر جا کر پھر ان سے پیسے بھی بٹورے گئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی معاملہ جو تھا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا تھا، کوئی کاروباری لین دین کا تھا، ایک جھانسا دے کر ان کو خواتین کو اسپین سے بلایا گیا۔ ان دونوں خواتین کا تعلق اگرچہ وہ اسپین میں رہتی ضرور ہیں، ایک وینزویلا کی خاتون ہے اور دوسری جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہالینڈ کی ہیں، ان دونوں کا تعلق رہتی وہ دونوں اسپین میں ہیں لیکن ان دونوں کا تعلق جو ہے وینزویلا اور ہالینڈ سے ہے۔ تو ان دونوں خواتین کو یہاں پر جھانسے سے بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، جس پر وہ دونوں یہاں پر آ گئیں اور ان کے رضا ڈار کی دعوت پر اور ان کے دیگر ساتھیوں کی دعوت پر جو ان کے ساتھ کاروباری طور پر تعلقات رکھتے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں ڈیفینس کے علاقے میں وہاں پر کسی مقام پر رکھا گیا اور وہاں پر جا کر ان کو قید کر دیا گیا۔ پھر وہ لڑکیاں جو ان لڑکیوں کو جب وہاں پر قید کر کے پھر ان سے ڈیمانڈ کی گئی، رقم ڈیمانڈ کی گئی جو لاکھوں ڈالر بتائے جاتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ یہ لاکھوں ڈالر دو تب میں چھوڑا جائے گا۔ تو اس پر جو ان خواتین نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ان کے جتنے ان کے فونس میں کنٹیکٹس تھے ان سب پر میسیجز کیے گئے۔ اس کے بعد ان کو 4 دن تک وہاں پر 2-3 دن تک وہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بقول ان خواتین کے جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے 164 کے تحت۔ اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ کچھ لڑکوں نے جو ان میں اس گینگ میں شامل تھے انہوں نے ان کے ساتھ جنسی تشدد کا نشانہ ان کو بنایا، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، ان کو بڑے برے طریقے سے ٹارچر کیا گیا اور ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا۔ پھر بعد جب ان سے پیسے بٹور لیے گئے اور کہا گیا جو رضا ڈار ہے جو مرکزی ملزم ہے اس کی جانب سے پھر یہ کہا گیا تیسرے دن کہ اب ہمارا مقام ہو گیا ہے، ہمیں پیسے موصول ہو گئے ہیں اس لیے تمہیں ہم آزاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر ان کی رسیاں وغیرہ کھولی اور وہاں پر ان کو گاڑی میں بٹھایا اور ان کو بتایا گیا جا رہا ہے کہ ان کو ایئرپورٹ روانہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن راستے میں جب رضا ڈار ان کو لے کر جا رہا تھا تو راستے میں ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ جب حادثہ ہوا تو یہ خواتین اس گاڑی سے نکل کر بھاگی ہیں اور انہوں نے ایک دکان میں کہیں پناہ لی ہے، وہاں پر ان کی تصویریں بنی ہیں اور وہاں پر انہوں نے پولیس کو کال کی ہے 15 پر، اور وہاں پر جب پولیس آئی ہے تو سارا معاملہ سامنے کھلا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم اس وقت ہم نے خود کو محفوظ سمجھا اور اس کے بعد ان خواتین کو پولیس لے کر جو ہے تھانے لے کر گئی اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے جو ان کو اسپین کا جو سفارت خانہ تھا اس سے رابطہ کیا۔ پھر اسپین کے وہاں پر جو سفارت خانے کا عملہ وہاں پر پہنچا اور حکام وہاں پر پہنچے، ان کی موجودگی میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو ان لڑکیوں نے بیان ریکارڈ کروایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، رضا ڈار کی جانب سے یہ کچھ کیا گیا ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان خواتین کو پھر مجسٹریٹ کے ذریعے ان کا بیان دیا گیا اور ان کے تمام تر وہاں پر شواہد بھی اکٹھے کیے گئے، کرائم سین سے جو کچھ اکٹھا ہوا اور جو شواہد اکٹھے کیے گئے اس کے نتیجے میں پھر ان کو میڈیکل جو کروایا گیا اور میڈیکل میں جو رپورٹ آئی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان پر جنسی تشدد بھی ثابت ہو گیا، ان کے ساتھ جو اجتماعی زیادتی بھی ثابت ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیس انتہائی نکھر کر سامنے آ چکا ہے۔ ان خواتین کے جو ایک تو اسپین کے جو سفارت خانہ ہے اس نے پورا دباؤ ڈالا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے اس کیس کو آخر تک اس کو پرسیو کریں گے اور ان خواتین کو اس کیس کی پیروی کروائی جائے گی اور اگر ان کو بلایا گیا تو وہ دوبارہ بھی یہاں پر آئیں گی اور وہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس کیس میں پیش ہوتی رہیں گی اور ان ملزمان کو سزا دے کر دی جاتی رہے گی۔ صورتحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس تفتیش کے مطابق یہ ملزمان پر جو ہے تمام تر جرائم اور جو الزامات ثابت ہو چکے ہیں اور تفتیش بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ بیرسٹر وکیل جو وزیر مملکت برائے قانون ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر ان لوگوں پر جرم ثابت ہو گیا اور ان کو سزا ہوگی تو پھر اس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، کیونکہ جب عدالتیں سزا دیتی ہیں پھر اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہو سکتی بقول ان کے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ زیر تفتیش ہیں، تفتیش کا کام کیا جا رہا ہے اور بڑے غیر جانبدار طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ میڈیا پر بھی آ چکا ہے اور میڈیا اس پر پوری طرح سے فوکس کیا ہوا ہے۔ کچھ انہوں نے میڈیا سے گلا کیا، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ تصاویر جو ان خواتین کی میڈیا پر چلائی گئی ہیں، کچھ ویڈیوز چلائی گئی ہیں وہ نہیں چلائی جانی چاہیے تھی، وہ اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجرموں نے جو کچھ بھی کیا کہ وہ جتنے بھی باثر کیوں نہ ہوں
اس میں حکومت بالکل غیر جانبدار رہے گی اور جو مجرمان ہیں ان کو مکمل طور پر سزا دی جائے گی. کہتے تو وہ یہی ہیں, لیکن دوسری جانب جو تنقید کرنے والے ہیں یا جو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ ان ملزمان کو بچانے کے لیے نکال لیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرح جاتا ہے, لیکن فی الحال جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان کے خلاف تمام تر شواہد اکٹھے کیے جا چکے ہیں اور ان کو اس معاملے میں سزا ہونا یقینی ہے. اور جو رضا ڈار ہیں ان کے خلاف سنگین جو ہیں وہ جرم ثابت ہو چکا ہے, اغوا کا جرم بھی ان پر ثابت ہو چکا ہے اور ریپ کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کردار سامنے آ رہا ہے. لیکن فی الحال جو بتایا جا رہا ہے کہ ان خواتین کے بیان میں جو بتایا جا رہا ہے کہ رضا ڈار کا جو ہے ان کے ساتھ اجتماعی ذاتی میں کوئی کردار نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھیوں کا کردار ضرور موجود ہے. یہ ہمارا معاملہ بہت سنگین ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جاتا ہے, لیکن یہ بین الاقوامی طور پر ہماری بہت بڑی جگ انسائی ہوئی ہے, ہمارا سر شرم سے جھک چکا ہے. اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی لین دین کا معاملہ بھی تھا تو اس سے کوئی اور راستہ نکالا جا سکتا تھا, لیکن ان خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا ضرور حساب ہونا چاہیے اور اگر ان لوگوں پر جرم ثابت ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی طاقتور ہوں ان کو سزا دی جانی چاہیے. اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے کیس کی جانب. ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی ان کی بہن ریما خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور بشپ بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اس معاملے کی سماعت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خاتم حسین سمرو نے کیا ہے, انہوں نے ایک اس میں آرڈر پاس کیا اور انہوں نے کیس کی سماعت 1 ماہ تک کی ملتوی کر دی 6 اگست تک کے لیے اور سپرنٹینڈنٹ ڈیلا جیل سے تمام تر مقدمے کا ریکارڈ طلب کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قید تنہائی کیا ہے, یہ کس قانون کے تحت دی جاتی ہے اور اس کی مدت کتنی ہوتی ہے اور جو ملزمان ہیں ان کو کب سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے, اس حوالے سے مکمل طور پر ریکارڈ جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے. انہوں نے عدالت سے جیل زمین سے ریکارڈ مانگ لیا ہے. تاہم اس معاملے کی سماعت 1 ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی جو بہت طویل عرصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو بھی مزید انتظار کرنا ہوگا کہ ان کی قید تنہائی کا بھی فیصلہ ہونا. انہوں نے کہا بات کی بات ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت ہے, یعنی ہم دیکھیں گے, پہلے ہم ریکارڈ منگوا رہے ہیں. یعنی اس وقت جب 1 ماہ گزرے گا تو ڈیلا جیل کی جانب سے کوئی نئی بات سامنے آ جائے گی. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ معاملات جو ہیں وہ جب آپ کے سیٹل نہ ہوں تو پھر اس طرح کے قانون میں اسی طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی مشکلات کب کم ہوتی ہیں, کیا عمران خان خود جو ہیں ایک سٹیپ پیچھے آتے ہیں یا حکومت ایک سٹیپ پیچھے آتی ہے. اگر دونوں ایک سٹیپ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو یہ معاملہ جوں کا توں ہی رہے گا. یہ اسی طرح سے رپورٹس مانگی جاتی رہیں گی اور آگے سے لے تو لال سے کام لیا جاتا رہے گا اور عمران خان اسی طرح سفر کرتے رہیں گے. ناصر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.